ترقی پسند تنقید کی فکری بنیادیں۔ اردو میں ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوتا ہے، جس نے نظریاتی ادب کی ترویج کی اور مارکسی فلسفہ و فکر اور مارکسی نظریہ ادب کو بنیاد بنایا۔ مارکس کا فلسفہ مادی کہلاتا ہے، جس کی ترجیح شعور کے مقابلے میں مادے پر ہے۔ مارکس زندگی اور فطرت کے ارتقاء کا ایک سائنسی تصور مہیا کرتا ہے کہ ماقبل تاریخ قبائلی دور سے موجودہ مشینی اور سرمایہ دارانہ دور تک ایک مسلسل تاریخی اور پیداواری ارتقاء پایا جاتا ہے، جسے وہ جدلیاتی مادیت اور تاریخی مادیت کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ مارکسی فکر اور مارکسی نظریہ ادب و فن کو جن نقادوں نے فروغ دیا ان میں رالف فاکس، جیمز ٹی فرل اور کرسٹوفر کارڈویل کی خاص اہمیت ہے۔ اردو میں ترقی پسند نقادوں نے ان نقادوں سے بھی رہنما اصول اخذ کیے اور لینن، میکسم گورکی وغیرہ کے تصورات سے بھی اپنی تحریروں کو وزن اور وقار بخشا۔ اردو میں ترقی پسند تنقید کا اپنا ایک بنیادی نظام ہے۔ یہ فکری نظام مارکس اور اینگلز کے جدلیاتی مادیت اور تاریخی مادیت کے تصور پر استوار ہے۔ زندگی، فطرت، سماج میں ارتقاء کا عمل صدیوں سے جاری ہے، جو پیداواری ارتقاء کے ساتھ مربوط ہے۔ ترقی پسند تنقید نے مارکس و اینگلز کے نظریات کو ترقی پسندی سے موسوم کیا اور انہی بنیادوں پر ادب و فن کا محاکمہ کیا۔ ہمارے طلباء کو اس سبق کے بعد ترقی پسند تنقید کی فکری بنیادوں کا علم ہوگا اور وہ اردو میں ترقی پسند نظریہ ادب کی جہتوں کو بخوبی سمجھ سکیں گے۔ اس سبق کے تحت درج ذیل معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ مارکس کا تصور ارتقاء، تاریخی مادیت، مارکسی تصور ادب و فن، رالف فاکس کا نظریہ ادب و فن، جیمز ٹی فرل کا نظریہ ادب و فن، کرسٹوفر کارڈویل کا نظریہ ادب و فن۔ مارکس کا تصور ارتقاء مختلف ادوار میں مختلف عصری افکار عموماً ذہن پر گہرا اثر ڈالتے رہے ہیں۔ اپنے مخصوص اور پسندیدہ فلسفہ کی روشنی میں افراد اپنی غور و فکر کے طریقوں میں ترمیم و تبدیلی کے علاوہ اپنے اعمال کی جانچ و پرکھ بھی کرتے رہے ہیں۔ فلسفہ میں عینیت اور مادیت دونوں دھارے متبادل طور پر آتے رہے ہیں، مگر لوگوں کے روزمرہ کے سکون میں بے چینی اس وقت پیدا ہو گئی جب مارکس ایک نئے فلسفہ ارتقاء کی بنیاد رکھتا ہے۔ بس وہیں سے کٹر روایت پرستوں اور ترقی پسند قوتوں کے مابین ایک مجادلے اور مناظرے کی شکل نما ہوتی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ گلیلیو اور آئزیک نیوٹن کی تحقیقات کے بعد مادیت کا رجحان پہلے ہی فلسفہ پر محیط ہو چکا تھا، مگر مارکس اور اینگلز سے پیشتر فلسفہ اعلیٰ طبقے کی تمدنی زندگی کا ایک فیشنیبل حصہ تھا۔ فلسفے کے دلچسپ موضوعات میں بیشتر مابعدالطبیعیاتی مفروضات سے تعلق رکھتے ہیں اور مادیت کے مقابلے میں روحانیت کی جڑیں مضبوط کرنے کے درپے تھے۔ مارکس سے فلسفے کا مقصد کائنات کی تفہیم نہیں ہے، بلکہ اسے بدلنا ہے۔ فلسفے کو پرولتاری طبقے کی اس آئیڈیالوجی سے ہم آہنگ ہونا چاہیے جو استحصالی طبقہ کے مفادات کے برخلاف جد و جہد پر آمادہ ہے۔ مارکس فلسفہ کو سماوی انتہاؤں اور اعلیٰ طبقے کی ذہنی عیاشی سے نکال کر عرضی حقائق سے روشناس کراتا ہے۔ فلسفہ پہلی بار ایک عام انسان کی خودی کو برانگیخت کرنے کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مارکس اور اینگلز کے اقتصادی نظریے سے پیشتر اس سلسلے میں غور و فکر نہیں کیا گیا تھا۔ فرانس میں مارکس سے تقریباً ایک صدی پیشتر آدم اسمتھ اور ڈیوڈ ریکارڈو نے اقتصادیات کو بنیادی اہمیت تفویض کی تھی۔ ان کے یہاں سماجی مؤثرات، طبقاتی کشمکش اور طبقہ بندیوں کے رجحانات کو بھی اقتصادی نقطۂ نظر سے سمجھانے کی کوشش ملتی ہے۔ ان کے علاوہ بیلنسکی اور ہرجن
وغیرہ روسی نقادوں کے یہاں بھی طبقاتی کشمکش اور استحصال کی روشنی میں ادب کو سمجھایا گیا ہے۔ تاہم مارکس اور اینگلس سے پہلے بیشتر دانشوروں کے ذہن پر غنیت کا غلبہ ہونے کے باعث سائنسی بصیرت کا فقدان تھا۔ مارکس اور اینگلس تصوریت کے میلان کی تردید ان معنوں میں کرتے ہیں کہ سماجی انسان ہی سماجی شعور کا تعین کرتا ہے۔ مارکسی فلسفہ میں کائنات کی مادی حیات کا نظریہ، مادہ کے وجود کی نوعیتیں اور اس کے قانون ارتقاء وغیرہ کے ساتھ ساتھ فطرت کے ارتقائی مدارج میں ظہور شعوریت کے مسائل بھی شامل ہیں۔ سماجی ارتقاء کے قوانین میں عمرانیت کا ایک فلسفیانہ نظم و ضبط ہے۔ فلسفہ کا ایک سماجی پہلو بھی ہے، اس لیے سماجی ارتقاء کا عام نظریہ فلسفہ سے الگ نہیں، جسے بعد ازاں تاریخ کے فلسفہ سے موسوم کیا گیا۔ مارکس اور اینگلز نے بعد ازاں مادیت کو جدلیات سے اور فلسفیانہ مادیت کو تاریخی مادیت سے نفی کیا اور اسے ایک سائنسی پیش رفت کا نام دیا، جو ایک طرف سماجی ارتقاء کے قوانین کی مظہر ہے تو دوسری طرف پیداواری قوتوں کی اہمیت کا ثبوت بھی فراہم کرتی ہے۔ مارکس انتقائی مدارج کا تجزیہ کر کے سوسائٹی کی سائنٹیفک تعریف متعین کرتا ہے۔ کارل مارکس تاریخی ارتقاء کے نظریے کو بھی جدلیاتی مادیت کے ساتھ مشروط کر کے دیکھتا ہے۔ دراصل جدلیات کی اصطلاح ہیگل سے اخذ کردہ ہے۔ ہیگل کا خیال تھا کہ تاریخ کا ارتقاء دعویٰ اور رد دعویٰ یعنی تھیسس اور اینٹی تھیسس کے تصادم پر مبنی ہے، جس کی تان سنتھیسس یعنی ترغیب ادغام پر ٹوٹتی ہے۔ جدلیات تصادم کے تحت حرکت کا عمل ہے۔ مادی اشیاء و مظاہر میں ضدوں کا تصادم ایک وحدت کی طرف حرکت کرتا ہے اور پھر وحدت اسی شکست و ریخت کے عمل سے گزر کر ایک نئی وحدت بلکہ ایک اجتماع ضدین اکائی کی تشکیل اختیار کر لیتی ہے۔ مارکس فلسفہ تاریخ اور تاریخ کے ارتقائی عمل کا تصور ہیگل سے اخذ کرتا ہے، مگر اس ترمیم کے ساتھ کہ خیال کو مادہ میں بدل دیتا ہے۔ اس طرح مارکس ہیگل کی تصوراتی جدلیات کو جدلیاتی مادیت میں بدل کر ایک نئے مادی نقطہ نظر کی بنیاد رکھتا ہے۔ زندگی بھی فطرت ہی کا ایک انتخاب ہے، اس لیے مارکس یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ زندگی بھی ارتقاء پذیر ہے اور عالمی انسانیت کی تاریخ کا تمام تر ارتقاء اور فروغ اقتصادی ارتقاء کے تحت عمل میں آیا ہے۔ نیز انسانی معاشرہ ایک غیر طبقاتی سماج کی سمت مسلسل محو سفر ہے۔ ایک اقتصادی طبقہ دوسرے اقتصادی طبقے سے اس وقت تک برابر متصادم رہتا ہے جب تک کہ طبقاتی تفریق ختم نہیں ہو جاتی اور ایک ایسا معاشرہ جنم نہیں لے لیتا جس میں افراد ایک دوسرے کے استحصال سے نجات پا چکے ہوں۔ اسی طرح جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام بھی سماج کے اقتصادی ڈھانچے ہی ہیں۔ جدلیاتی مادیت اور صفاتی و ماہیتی تبدیلیاں۔ مارکس اور اینگلز جدلیاتی مادیت کی روشنی میں سماج اور فطرت کو ایک نئے انداز سے سمجھنے کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ جدلیاتی عمل کے تحت سماج اور فطرت ارتقائی مدارج سے گزرتے ہیں۔ اشیاء اپنی مقداری حیثیت کے ساتھ ساتھ صفاتی اور ماہیتی تبدیلیوں سے بھی گزرتی ہے۔ کبھی بادیوں نظر میں محض مقداری تبدیلی ہمیں اس شک میں مبتلا کرتی ہے کہ شے میں صفاتی تبدیلی پیدا ہی نہیں ہوتی، مگر ارتقائی عمل میں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ پانی اور بھاپ کے مصداق شے ایک مقام پر پہنچ کر ایک دم صفاتی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مادہ میں چونکہ حرکت مضمر ہے اور وہ تغیر پذیر ہے، اس لیے وہ بھی ایک حالت میں نہیں رہتا بلکہ تبدیلیوں کے ایک مسلسل عمل سے گزرتا رہتا ہے اور ایک مقام پر پہنچ کر بے جان مادے میں جان کی شکل میں اپنے ارتقاء کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔
تغیر کے تحت منفی سے مثبت اور مثبت سے منفی حالت ابھرتی ہے اور زندگی اسی طرح ترقی کی منزلیں طے کرتی رہتی ہے۔ مارکس اس چیز کو انوینسیبلٹی آف دا نیو، ناقابل تسخیر نئے سے موسوم کرتا ہے۔ کوٹ: مادی دنیا نہ صرف یہ کہ روح و ترقی ہے بلکہ ایک متحد کلی وحدت ہے۔ اس کے تمام مفروضات اور مزارات نہ تو از خود ترقی کرتے ہیں نہ علیحدہ خود پر، بلکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے مفروضات اور مزارات پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس طرح اثر کا یہ عمل باہمی ہے۔ اس طرح فطرت کے حوادثات متحرک اور متصادم رہتے ہیں۔ فطرت کی مختلف قوتوں کے باہمی تصادم سے فطرت کا ارتقائی عمل عبارت ہے۔ فطرت کے مظاہرات میں منفی و مثبت، ماضی و مستقبل، ترقی و تنزل کے متفرق پہلو مضمر ہیں۔ یہی اندرونی تضادات اور ان کا باہمی جدل فطرت کے حوادثات میں کار فرما ہے۔ مقداری سے صفاتی ارتقاء بھی جدلیاتی عمل ہی سے عبارت ہے۔ ادنا سے اعلیٰ کی تبدیلی اور آسان سے پیچیدہ کی طرف حرکت کو بھی اسی ارتقاء کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ مقداری سے ماہیتی کی سمت جس لگانے کے عمل میں کمیت، کیفیت اور تغیر تینوں کی اہمیت ہے۔ اشیاء کی حقیقت اور خصوصیت مقدار اور ماہیت سے عبارت ہوتی ہے۔ مقدار مادہ کی حیت، وزن اور عدد کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن مادہ جب مقدار میں تبدیل ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ماہیت میں تبدیلی عمل میں نہیں آتی۔ ماہیت کی قدر ہی مادی اشیاء کو ایک دوسرے سے مختلف و ممتاز کرتی ہے، مگر مادہ میں صنفی تبدیلی خود مادہ کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ابتداً مادہ میں مقداری تبدیلی بہت سست رفتار اور مخالف سمت کی حامل ہوتی ہے۔ بعد ازاں ارتقائی عمل کے مسلسل جاری رہنے کی بنا پر ہی تبدیلی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ ایک دم جست لگا کر ماہیت کی صورت میں بدل جاتی ہے۔ کوٹ: جست ایک پرانی ماہیت سے نئی ماہیت کی سمت فیصلہ کن موڑ ہے اور ارتقاء کی راہ میں ایک ناگہانی وقفہ ہے۔ جب مقداری تبدیلی ایک خاص صورت پا لیتی ہے تو ایک اچانک جست کے ساتھ مادہ کیفیت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فلسفہ ارتقاء میں لیپ یعنی جست کی اہمیت اسی لیے ہے کہ مقداری تبدیلی کے سست رفتار عمل ایوولوشن ارتقائی حرکت سے موسوم کیا جاتا ہے، جبکہ جست کے تیز رو عمل کو ریولوشن انقلابی حرکت کا نام دیا جاتا ہے۔ مادہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل تازہ بتازہ نو بنو ایک صورت کے بعد دوسری صورت بدلتا ہے۔ نفی کا نفی کے قانون کے تحت فرسودہ صورتیں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نئی صورتیں لے لیتی ہیں۔ یہاں جدلیاتی منفیت کہنگی کا اخراج نہیں کرتی بلکہ ان ترقی یافتہ صحت مند اور افادی عناصر کا تحفظ بھی کرتی ہے جن کا تعلق ماضی سے ہے۔ چنانچہ نیا اپنے صحت مند ماضی سے بالکل قطع تعلق نہ ہو کر ماضی کی صالح صفات کا حامل بھی ہوتا ہے۔ کوٹ: جدلیاتی منفیت قدیم کے اتلاف سے کے تعلق سے نہ صرف یہ کہ پہلے سے فرض کر لیتی ہے بلکہ مؤخر ارتقاء کی مراحل کے بالیدہ عناصر کا تحفظ بھی کرتی ہے۔ یہ مفروضہ قائم کرتی ہے کہ سابقہ قدامت اور نیا جو اس کی جگہ لینے کے لیے وارد ہونے والا ہے کے مابین ایک خاص تعلق ہے۔ تاریخی مادیت: گویا مارکس اور اینگلز سوسائٹی کی مادی زندگی کو فوقیت دے کر غینیت یعنی آئیڈیلزم کو سماجی سائنس سے خارج کر دیتے ہیں۔ انسانوں کے پیداواری عمل اور اقتصادی تعلقات کے بغیر سماجی ارتقاء کو سمجھا جا سکتا اور نہ ہی تاریخی مادیت اور طبقاتی کشمکش کے پس پشت کار فرما محرکات و عوامل سے واقفیت ہو سکتی۔ تاریخی مادیت یہ بتاتی ہے کہ سماج کے ڈھانچے اور یکے بعد دیگرے نظاموں کی تبدیلی آبادی کے تناسب میں کمی یا زیادتی یا جغرافیائی ماحول کے سبب عمل میں نہیں آتی، بلکہ یہ ارتقاء ان وسائل اور طریقوں کی طاقت سے عبارت ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے سامان معیشت مہیا کرنے کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں۔
پیداواری اوزار جو مادی اشیاء کو بننے کے کام آتے ہیں، اوزاروں کو پیداواری کاموں میں استعمال کرنے والے لوگ اور لوگوں کی ہنرمندی اور ان کا تجربہ، یہ تمام وہ پیداواری قوتیں ہیں جو سماج کی حیت بھی بدلتی ہیں، نیز اقتصادی قدروں میں تبدیلی لاتی ہیں اور انسانی زندگی کے تحفظ و بقا کے لیے ناگزیر بھی ہیں۔ انسان چونکہ تن بتنہا فطرت کی مخالف قوتوں کو زیر کر کے مادی اشیاء پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ باہمی انسانی تعلقات بھی ناگزیر ہیں جو سماجی پیداوار کے ضمن میں بروکار لاتے ہیں۔ پیداواری سلسلے میں انسانوں کے مابین جو ربط و ضبط قائم ہوتا ہے اسی کو پیداواری رشتوں کا نام دیا گیا ہے۔ پیداوار اپنے خاصہ کے اعتبار سے مسلسل تبدیلی اور ارتقاء کے عمل سے گزرتی ہے، نیز پیداوار کے ذرائع اور طریقے بھی امتداد وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کے ساتھ انسان کے غور و فکر کے طریقوں میں بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اس طرح سماجی نظام کے اپنے پیداواری وسائل اور مختلف طریقے مسلسل سرگرم عمل رہتے ہیں۔ قدیم اشتراکی نظام میں پتھر کے اوزار اور تیر کمان ہی انسان کے آلات پیداوار تھے۔ غلامی کے نظام میں اور جاگیرداری نظام میں دھات کے اوزار اور سرمایہ دارانہ نظام میں مشینی ذرائع استعمال کیے جانے لگتے ہیں۔ اس طور پر سماجی ارتقاء کا عمل پیداواری ارتقاء کا پابند ہوتا ہے اور پیداواری ارتقاء کا دار و مدار پیداواری وسائل اور پیداواری رشتوں پر ہے۔ مارکسیت کے تحت صحیح تاریخ محنت کش عوام سے عبارت ہوتی ہے جو مادی اقدار پیدا کرتے ہیں۔ مارکس کے مطابق پیداوار کے قوانین معلوم کیے بغیر تاریخ کا علم ناقص ہے۔ پیداواری قوتوں کے ارتقاء اور انسانوں کے مابین پیداواری اشتراک عمل اور سماج کے اقتصادی ارتقاء کے اصولوں کی دریافت بھی تاریخ کے علم کے ضمن میں آتی ہے۔ مارکس یہ بتاتا ہے کہ پیداواری طریقے کس طرح مادی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان کا شعور کس طرح سماجی دباؤ کے تحت بدلتا ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ ہر سماجی تبدیلی کے اسباب اس کے گرد و پیش کے حالات میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ سماجی و اقتصادی ارتقاء اور شعور کی تشکیل میں ہر دور کے پیداواری رشتوں اور معاشی نظاموں کا اہم رول ہوتا ہے۔ یہ وہ تصورات تھے جنہوں نے عالم انسانیت کو ایک نئی جہت سے روشناس کرایا تھا۔ ادب بھی اس نئی فکری رو کے شدید اثرات سے نہ بچ سکا۔ مارکسی تصور ادب۔ مارکس اور اینگلز نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ادب اور فلسفہ بھی جدلیات کے تحت تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ مادہ کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کے طریقوں میں بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ پیداواری طریقوں اور اوزاروں کی تبدیلیوں اور اقتصادی قدروں کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ خیال و فکر بھی ایک حالت میں نہیں رہتے۔ ادیب کی تخلیق اپنے عہد کی طبقاتی کشمکش اور مادی حقیقتوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ انہوں نے تاریخی و سماجی پس منظر میں فن و ادب کے مطالعے پر اصرار کیا اور ماضی پرستی اور کٹر روایت پرستی کی شدت کے ساتھ مخالفت بھی کی۔ ان کے نزدیک وہ ادب ترقی پسند اور اعلیٰ ہے جو حقیقت و صداقت کا امین اور پاسدار ہے۔ اگرچہ مارکس نے اقتصادی عنصر کو غیر معمولی اہمیت دی ہے، مگر وہ اسے مطلق نہیں کہتا۔ اسے تاریخ اور ادب کی کسی بھی میکانیکی تفسیر و تشریح بھی گوارا نہ تھی۔ مادی طرز زندگی فکری سطح کا تعین ضرور کرتی ہے، مگر محض اقتصادی حالت پر زور دینا ایک گمراہ کن طریقہ ہے، کیونکہ فکری سطح کی تشکیل میں کئی عناصر کار فرما ہوتے ہیں۔ مارکس کے نزدیک فن اور ادب سماجی پیداوار ہیں۔ ادیب سوسائٹی میں اپنے مقام سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے۔ اس کا جمالیاتی ذوق بھی خارجی دنیا سے کے تعلق سے نمو پاتا ہے۔ ہر اعلیٰ ادب ترقی پذیر اور حقیقت پسند ہوتا ہے۔ حقیقت پسندی کا مطلب جزیاتی صداقت کا اظہار ہی نہیں، بلکہ مخصوص حالات کے تحت مخصوص کرداروں کی صداقت کوشی،
از سر نو تخلیق کا حکم رکھتی ہے۔ فنکار سوسائٹی اور سوسائٹی کے پس پشت کار فرما مختلف قوتوں کی صحیح اور حقیقی تصویر کھینچتا ہے۔ اینگلز کے نزدیک بالزاک سب سے بڑا حقیقت پسند تھا، جس نے اپنے عہد کی فرانسیسی زندگی اور اس کے مصائب کو بے دریغی سے اپنے فن میں جگہ دی تھی۔ بالزاک سیاسی اعتبار سے روایت پسند تھا اور بادشاہت کے موروثی حقدار کی طرفداری کرتا تھا، لیکن اس کا عظیم فن اعلیٰ سوسائٹی کے زوال کا نوحہ خواہ ہے۔ اس کی تمام تر ہمدردیاں اس طبقے کے ساتھ تھیں جو انتہائی پسماندگی کا شکار ہے۔ اینگلز کا خیال ہے کہ بالزاک کا فن بامقصد بنیادوں پر استوار تھا، اس لیے اس کی تعبیرات میں صالح عناصر کی فراوانی ہے، یہاں تک کہ ایسکلس ایسے باوائے المیہ اور ارسطوفینز ایسے باوائے تربیہ کو یقینی طور پر ایک خاص مقصد کے تابع بتاتا ہے۔ اسی طرح سروانٹے اور دانتے بھی مبنی بر مقصد تھے۔ یوں تو مارکس اور اینگلز نے مواد اور موضوع کو ہی خاص اہمیت دی ہے، مگر انہوں نے کہیں کہیں فنکار کے آزاد وجود اور تخلیق کے آزاد عمل کی سمت بھی اشارے کیے ہیں۔ اظہار فن میں بھی حیات کی قدر و قیمت کا انہیں احساس تھا۔ انہوں نے ادیب کی انفرادیت اور تخلیقی عمل کے تقاضوں کی طرف بھی کہیں کہیں توجہ دی۔ رالف فاکس کا نظریہ ادب و فن۔ ترقی پسند نقادوں میں رالف فاکس اور کرسٹوفر کارڈویل کے علاوہ جارج لوکاچ، ایف کلورٹن، ورنو پرنگٹن، مائیکل گولڈ اور گرانوے ہکس بھی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ رالف فاکس نے سرمایدارانہ میلانات اور فسطائی ذہنیت کی شدید مخالفت کی۔ اس کے نزدیک شعری صداقت لازمی طور پر سماجی ہوتی ہے۔ فنکار کو غینیت پسند نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت کی رنگ آمیزی ہی اس کے فن کو بلند مرتبہ عطا کر سکتی ہے۔ فاکس اپنے نقطۂ نظر میں انتہا پسند واقع ہوا تھا۔ وہ پکا مارکسی نقاد تھا، اسی ناطے اس ادب کو غیر اہم، فسطائی اور غیر حقیقی قرار دیتا ہے جو مارکسی بنیادوں پر استوار نہیں ہے۔ بقول اس کے کوٹ، فن وہ ذریعہ ہے جس کے وسیلے سے آدمی حقیقت کو گرفت میں لینے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے آپ میں رچا بسا لیتا ہے۔ وہ اپنی داخلی شعور کی بھٹی سے حقیقت کی سفید گرم دھات باہر نکالتا ہے، اسے اپنے مقصد کے مطابق گڑھتا ہے اور خیال کی تشدد آمیز قوت کے ذریعے اسے خاص شکل عطا کرتا ہے۔ انکوٹ۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ 19ویں صدی کا فنکار دنیا سے فرار حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا، کیونکہ دنیا نے اس پر ایسے غیر موافق معیاروں کا دباؤ ڈالا تھا جنہیں وہ قبول نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجتاً کئی فنکاروں نے ہاتھی دانت کے میناروں میں پناہ لی اور اس کے چوٹی پر فن برائے تحفظ فن کا ریشمی پھریرا لہرا کر دنیا کے تئیں اپنی غیر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس نے دا ناول اینڈ دا پیپل میں مغربی ناولوں کا گہرا مطالعہ کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ تمام اعلیٰ کارنامے عوام سے گہرا ربط رکھتے ہیں۔ فن کی سطح اس وقت پست ہو جاتی ہے جب فنکار عوام سے رشتہ توڑ لیتا ہے۔ وہ 18ویں صدی کے انگریزی ناولوں پر بحث کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس دور کا فکشن جمہوریت پسندوں اور رجت پرستوں کے مابین تصادم کا نتیجہ ہے۔ وہ ان معنوں میں ڈیفو، فیلڈنگ اور اسمولٹ کو اعلیٰ ناول نگار قرار دیتا ہے کہ یہ لوگ زندگی کے ترجمان ہی نہیں بلکہ ناقد بھی تھے۔ اس نے وکٹورین ناول کو بھی عمرانی پس منظر میں پرکھنے کی کوشش کی۔ اس کے نزدیک وہ ادب زوال پذیر ہے جو حقیقت سے فرار اختیار کرتا ہے اور جو غینیت، صوفیت، مخاشیت میں پناہ حاصل کرتا ہے۔ کرسٹوفر کارڈویل کا نظریہ ادب و فن۔ کرسٹوفر کارڈویل کے نزدیک شاعری ذہن انسانی کے ابتدائی جمالیاتی اعمال میں سے ایک ہے۔ اس نے اقتصادی اور سماجی پس منظر میں
شاعری کو سمجھنے کی کوشش کی اور انگریزی شعراء کی تاریخ کو بھی اسی نقطہ نظر سے مختلف درجوں میں تقسیم کیا۔ اس کا خیال ہے کہ ہر دور کے تقاضے جدا ہوتے ہیں، چنانچہ ہر دور کا تخلیقی ادب بھی مخصوص صورتحال کا حاصل ہوتا ہے۔ قدیم ترین غیر مہذب دور میں انسان نے اپنے علم اور اپنی آگہی کا اظہار شاعری کے ذریعے ہی کیا تھا۔ شاعری اس کے لیے اپنے جمالیاتی احساس کا وسیلہ تھا۔ کارڈویل کے نزدیک ہم اس عہد کی شاعری اور فن کو جدید معیاروں سے نہیں جانچ سکتے، کیونکہ وہ ایسا عہد تھا جس کی زبان ایک عام سطح کی حامل تھی۔ آہستہ آہستہ تبدیلیاں عمل میں آتی ہیں، آدمی زراعت کرنا سیکھتا ہے، اس کے میلانات اور رجحانات فروغ پاتے ہیں، انسان سماج کی اہمیت کو محسوس کرنے لگتا ہے اور خود غرضانہ میلان کی جگہ مفاہمت اور امداد باہمی کا رجحان لے لیتا ہے۔ اب شاعری محض بول چال کی زبان میں نہیں کی جاتی، رقص اور موسیقی سے بھی وہ متاثر ہوتی ہے۔ اسی عہد میں اجتماعی طور پر گائی جانے والی شاعری اور اجتماعی رقص کا فن جنم لیتا ہے۔ یہ عہد اس لیے اہم ہے کہ اسی میں تقسیم محنت کی رسم کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ اسی عہد میں حاکم اور دولت مند طبقے کا وجود عمل میں آتا ہے۔ یہیں سے مذہب کی بنیادیں مضبوط ہونے لگتی ہیں۔ آدمی فطرت کی اندھی قوتوں کو خدا مان کر پوجنے لگتا ہے اور پرانے سرماؤں کو خدا سمجھتا ہے۔ زمین کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں، فاتح حکومت کرنے لگتا ہے اور شاعری درباروں کی قصیدہ خوانی کی چیز بن جاتی ہے۔ فن اور مذہب کا عوام سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ شاعر محض حاکموں اور بادشاہوں کے میلانات کے ماؤتھ پیس بن جاتے ہیں۔ یہیں سے مذہب کے ذریعے استحصال اور طبقاتی تصادم کی ابتدا ہوتی ہے۔ شاعر میکانیکی انداز میں سوچتا اور روایتوں کو عقیدے کی طرح عزیز رکھتا ہے۔ مواد اور حیت کی صورتیں مخصوص ہو کر رہ جاتی ہیں۔ کارڈویل کے طریقہ کار پر عمرانیات نے دور رس اثر ڈالا تھا۔ وہ مختلف تہذیبی ادوار کا منطقی تجزیہ کر کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کوٹ شاعری اپنے جوہر میں نہ تو ذاتی ہوتی ہے، نہ قومی، نہ تو ملی ہوتی ہے اور نہ نسلی، بلکہ کسی قدر اقتصادی ہوتی ہے انکوٹ۔ گویا مارکس کی طرح کارڈویل بھی اقتصادیات کو ہی بنیاد بناتا ہے۔ شاعری انسانی سماج سے الگ چیز نہیں، بلکہ اس کا وجود ہی انسانی سماج اور انسانی اعمال سے عبارت ہے۔ شاعری بھی انسان کا پیداواری اور اقتصادی عمل ہے۔ جب شاعری کو اس کی مبادیات سے الگ کر کے دیکھا جاتا ہے تو اس کے تدریجی ارتقاء کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 20ویں صدی میں دوسری اور تیسری دہائی سے ہی عوامی فن کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ فرانس میں آرگن اور گائیڈ، برطانیہ میں لوئس آڈن اور اسپینڈر نے عوامی شاعری پر زور دیا۔ شاعری میں مسئلے اور موضوع کو بنیادی حیثیت دی جانے لگی۔ دنیا ایک سوشلسٹ دور میں قدم رکھتی ہے۔ شاعری میں ترقی پسند عناصر در آتے ہیں۔ کارڈویل ترقی پسند شاعری کو اجتماعی آواز کہتا ہے، جس میں صالح روایت اور فنی جمالیاتی قدریں ایک توازن قائم کرتی ہیں۔ لینن بھی کسی قدر اور بعض تحفظات کے ساتھ جمالیاتی اقدار کا حامی تھا، تاہم مارکسی نقادوں کا بیشتر جھکاؤ موضوع و مواد کی طرف ہی تھا۔ تخلیقی عمل کی نفسیات اور شاعری کے آزاد کردار سے انہیں کوئی غرض نہ تھی۔ اس پر بعض عام قسم کے مسائل اور اظہار کے عمل میں یکساں روی نے مارکسی ادب کو محدود کر کے رکھ دیا۔ اس میں پھولنے پھلنے کی وہ صلاحیت ہی جاتی رہی جو کسی بھی زبان کے ادب کی فطری افزائش ایک شرط کا حکم رکھتی ہے۔